ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی۔ ہوتے ہوئے کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا۔ مولویوں میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا۔ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح۔ میں ان کے برابر کہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں، بہت دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ تو ساری زندگی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ آپ کو اب بھی میری شہرت نظر آتی ہے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ میں جب اینٹ کے سرہانے پہ سوتا تھا آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ رائمنڈ پڑھتا تھا تو جذبہ تھا، میں گورنمنٹ کالج سے آیا تھا اور آوارگی سے آیا تھا، تو اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میرے اندر ایکسٹرا جوش تھا اس کی توفیق سے۔ 250-300 کا مجمع ہوتا تھا ان دنوں، یہ 72 کی بات ہے، 71 کی بات۔ شدید گرمی میں ہم باہر سوتے تھے فرش پر، کہ رائمنڈ کا پانی کھارا تھا تو ہم چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تھے اینٹوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ جون جولائی کی دھوپ اور اس پر ہم سوتے تھے، تو میں اپنا بستر لے کے نکلتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا بغیر بستر کے لیٹا ہوا ہے میں اس کو اپنا بستر دے دیتا تھا، اور میں کہتا وہ سامنے برآمدہ ہے، صبح وہاں جا کے رکھ دینا۔ اور ایک اینٹ اٹھاتا تھا، اس پر یہ مولوی کا کندھے پہ رومال ہوتا ہے، تقریباً ہر مولوی نے رکھا ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہوتا تھا، اس کی وجہ سے رول کر کے میں اینٹ کے اوپر بچھا لیتا تھا، اور اگر چٹائی مل جاتی تو ٹھیک ہے، نہ ملتی تو پھر اسی رومال کا ایک کونا اینٹ پہ رکھ دیتا اور ایک نیچے کر کے میں اس کے اوپر سو جاتا تھا۔ اور پھر میرا یہاں وہ کونا اس کا لگتا تو میری درد سے آنکھ کھل جاتی، تو پھر میں ایسے کروٹ بدل لیتا تو پھر یہاں وہ جا کے چبھتا، پھر میری آنکھ کھلتی، پھر میں سیدھا لیٹ جاتا، تو پھر نیچے فرش کی آگ مجھے جلاتی، پھر میں کروٹ بدل لیتا۔ تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں ایسے پھرائے گا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھے خاندان میں پیدا کیا، غربت نہیں دیکھی، عمارت دیکھی، عزت دیکھی، بڑا خاندان دیکھا۔ اس لیے تو میرے والد کہتے تو میری نک وٹھا دیتی، ایسے کر دیتے تو میری نک وٹھا دیتی ہے۔ شریک کانچ زمینداروں میں مولوی بندا پہ کیا پوچھنا ہے تینوں، تو مولوی بن کے کی کرنا ہے؟ باقی بیٹا پتہ تو موت پہ چلے گا، اس سے پہلے کوئی دعویٰ نہیں۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ آخری سانس تک انسان خطرے، آخری سانس تک انسان خطرے۔ یہ سانس ایمان سے نکل جائے اور جنت کے فرشتے آئیں اور اسرائیل کہیں اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، اس وقت جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کامیاب آدمی ہوں۔ اس سے ایک لمحہ پہلے بھی میں بدترین مخلوق بن کے مر سکتا ہوں۔ لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کرنا، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جانا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا،
کس بات پہ رب راضی ہو؟ کیا ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی، ہوتے ہوئے کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا، 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ اور آج بھی میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے۔ سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ، لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا، وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی ہے۔ میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر، بڑے گھر میں پیدا کیا، میرے رب کا کرم۔ میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری توبہ، میں کوئی فخر کا بول بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے، ہم قریشی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، ان ثقلت موازینی فانا کریم، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا ہوں۔ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأَنَا لَئِيمٌ، اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں، میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں اور دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں، سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔
تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔